تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا۔ کر دے وہ دور تھا جس دور میں اللہ کے نبی آئے تھے اور آپ نے دنیا کو یہ سندیش دیا، اے بیٹیوں کا قتل کرنے والوں، اے بیٹیوں کی ہتیائیں کرنے والوں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس معصوم بچے سے پوچھا جائے گا تجھے کس اپرادھ میں مارا گیا، تجھے کس جرم میں مارا گیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، ایک گناہ ایسا ہے جس کو میں بھول نہیں پاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کون سا گناہ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں جب یہ پکارتا تھا میں اس کو بلاتا تھا، وہ یا بتی ابا جان کہہ کر کے میرے پاس آ جاتی تھی۔ اے اللہ کے نبی ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی پھٹ سے میرے پاس آئی، میں نے کہا بیٹی چل باہر چلنا ہے، وہ جلدی سے میرے ساتھ چلنے لگی، میں گھر سے کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا اور اے اللہ کے نبی میں نے اپنے سماج کے تانوں کو سن کر کے میرے کان پک چکے تھے، میری بیٹی کی وجہ سے میرا سماج مجھے تانے دیتا تھا، مجھے اپمانت کرتا تھا، مجھے ذلیل کرتا تھا، میں اپنی قوم کے تانے برداشت نہ کر پایا، میں اس کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اے اللہ کے نبی میری بیٹی کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے تھے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئی، یا ابتی اے ابا جان، گویا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی اے ابا جان میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے کس جرم میں آپ یہ سزا دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور اللہ کے پیارے نبی بھی زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے صحابی سے کہا تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی تم نے دور جاہلیت میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے، یہ جرم بھی بہت بڑا تھا، یہ بیٹی کی ہتیا بھی بہت بڑا گناہ تھا، لیکن جب تم اسلام لے آئے تم نے توبہ کر لیا تو اللہ نے تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے میرے ماں، اور اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اگر بیٹی بوجھ ہوتی، اگر بیٹی کلنک ہوتی، اگر بیٹی کی پرورش کے اوپر باپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے تو میرے نبی کو تو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر میرے نبی اپنی 4 بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا انا وہوا کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں۔ تو میری ماں و بہنوں اسلام نے آپ کو ان گندگیوں سے آزاد کیا ہے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر شوہر مرتا تھا تو پتنی کو پتی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اور اس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا، اور آج بھی بھارت کے بہت سارے حصوں میں بیوہ عورت کی شادی بہت بڑا جرم ہے۔ میرے نبی نے سب سے پہلی شادی ایک بیوہ سے کر کے دنیا کو یہ سندیش دیا۔ اللہ کے نبی کنوارے تھے، آپ چاہتے تو ایک سے ایک حسین و جمیل اور کنواری لڑکیوں سے آپ نکاح کر سکتے تھے، مگر پہلا نکاح اور پہلی شادی آپ نے ودھوا ایک بیوہ عورت سے کی، اور وہ آپ سے 15 سال بڑی بھی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جتنے دن تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اور بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، عورت کے ہر روپ کو اسلام نے سراہا ہے، اور اسلام نے عورت کو ہر روپ میں قابل تعظیم قرار دیا۔ بہت ساری رسم و رواج کی بیڑیاں تھیں جن کو نبی نے توڑا ہے، مگر آج سیمانچل کی الگ رسمیں ہیں،
انصاریوں میں الگ رسمیں ہیں، شیخسابادیوں میں الگ رسمیں ہیں. ہم مسلمان رسموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہیں جہیز کی رسم ہے، کہیں بارات کی رسم ہے، کہیں شادی کے پہلے لمبی چوڑی منگنی کی رسم ہے. اور ان رسموں نے آج سماج کے تانے بانے کو اتنا خراب کر دیا ہے میرے بھائی کہ غریب باپ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے. یا تو بینک سے لون لے رہا ہے، یا اپنا گھر گروی رکھ رہا ہے، یا اپنی بیوی کے زیورات گروی رکھ رہا ہے، یا اپنا خون بیچ رہا ہے. کتنے غریب باپ ہیں جو وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں اور ان کی جوان بیٹیاں ان کے سینے کا بوجھ بنی ہوئی ہیں اور وہ اس چنتا میں اور اس ٹینشن میں کھلے جا رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا. میرے بھائیوں، ان رسم و رواج کو توڑو. اور یہ رسم و رواج کیسے ٹوٹیں گے؟ یہ رسم و رواج تب ٹوٹیں گے جب سماج کا امیر طبقہ جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ طبقہ اٹھے گا اور سب سے پہلے ان رسموں کا بائیکاٹ کرے گا. یہ رسمیں تب ٹوٹیں گی جب ہمارا نوجوان غیرت مند بنے گا، خوددار بنے گا اور اپنے باپ سے کہے گا، اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں میں چارپائی پہ سو جاؤں گا، مجھے نہیں چاہیے جہیز میں ملنے والی چارپائی، مجھے نہیں چاہیے میں سائیکل چلا لوں گا، مجھے نہیں چاہیے سسرال سے ملنے والی بھیک میں بائک اور اسکوٹر اور فور ویلر. میں اپنی کمائی سے اگر اللہ نے مجھے نوازا میں مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدوں گا. مجھے اپنے سسر اور اپنی ہونے والی بیوی کے باپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا ہے. جب یہ جذبہ ایک نوجوان کے اندر پیدا ہوگا اب یہ رسمیں ٹوٹیں گی. یہ رسمیں تقریر کرنے سے نہیں، رسمیں عمل کرنے سے نہیں. اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسم یہ بھی تھی، اگر کوئی کسی کو بیٹا بنا لیتا تھا تو اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا. دنیا والے حضرت زید کو اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے. اور جب حضرت زید نے نکاح کیا حضرت زینب کے ساتھ، اور جب یہ شادی زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اب آپ زینب سے نکاح کریں. بہت بڑی بات تھی اس دور کے حساب سے، کیونکہ زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی طرح رہتے تھے. اور زید کی نے جس بیوی کو طلاق دے دیا اس بیوی سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ زینب سے نکاح کر لیجئے. یہ تو گویا بہو سے نکاح کرنا تھا، سماج کے لیے بہت خطرناک بات تھی. لیکن اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیا. اور جب لوگوں نے اعتراض کیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. او لوگو، جب محمد رسول اللہ کی اولاد میں کوئی جوان مرد ہی نہیں ہے، ان کے تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، ان کے بچوں میں جب کوئی جوان بیٹا ہی نہیں ہے تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو آخری نبی ہیں، وہ تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھنے کی جو گندی رسم ہے، اس رسم کو میرے نبی ہی توڑیں گے. رسموں کو توڑنے والے بنو، رسموں کو نبھانے والے بنو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ چار چیزیں اللہ نے بیان کی ہے اور یہی چار چیزیں بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھے 2 گھنٹہ تقریر نہیں کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں. مجھے ابھی یہاں سے پورنیہ جانا ہے، وہاں پر آج میری تقریر ہے اور کل رات کو بھی میں ڈھنگ سے سو نہیں پایا. آج جمعہ کا خطبہ دے کر کے آیا ہوں اور دورے پر ہی مسلسل ہوں. میں یہ 4 باتیں اور بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا بڑی معذرت کے ساتھ. اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو 4 باتوں کا حکم دیا. یہ 4 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. پوری تقریر کا خلاصہ یہ 4 باتیں ہیں، اس کو غور سے سنیے گا اور آج کی تقریر سے یہ 4 باتیں لے کر کے جائیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، میرے نبی کا احترام کیا، میرے نبی کا سمان کیا. آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں کہتے یہ اہل حدیث لوگ تو نبی کو اپنے جیسا مانتے. اگر کوئی اہل حدیث نبی کو اپنے جیسا مانتا ہے، اللہ کی قسم وہ اہل حدیث ہے. ہم نبی کو اپنے جیسا مان ہی نہیں سکتے. نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسا نہیں. ہم سوتے تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے.
اللہ کے نبی سوتے تھے تو آپ فرماتے تھے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ نماز کھڑی ہوتی تھی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو کیونکہ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب کھانے میں ڈال دیتے تھے تو ایک